بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک طوائف اور فاحشہ عورت تھی، ساری زندگی طوائفی کا کام کیا۔ ایک مرتبہ وہ کہیں سے گزر رہی تھی، راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین کی مٹی چاٹ رہا تھا۔ قریب میں ایک کنواں تھا، اس عورت نے اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ اتارا اور اس موزے میں کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس کی مغفرت فرما دی کہ میری مخلوق کے ساتھ تم نے محبت اور رحم کا معاملہ کیا تو ہم تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ اوپر کا معاملہ، یہ رحمت کا معاملہ ہے، یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ اچھا نسخہ ہاتھ آ گیا کہ نہ نماز پڑھو، نہ روزہ رکھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ دوسرے فرائض انجام دو، نہ گناہوں سے بچو، بس میں اسی طرح جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا کروں گا تو قیامت کے روز میری بھی معافی ہو جائے گی۔ یہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ رحمت کا ہے، اور اللہ کی رحمت کسی قاعدے اور قانون کی پابند نہیں ہوتی ہے۔ وہ جس کو چاہیں اپنی رحمت سے بخش دیں، لیکن قانون یہ ہے کہ فرائض کی ادائیگی ضرور کرنی ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص فرائض کی ادائیگی نہیں کرتا یا گناہوں سے نہیں بچتا تو محض کسی ایک عمل کی بنیاد پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے کہ بس اس ایک عمل کے ذریعے میری چھٹی ہو جائے گی، یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون نہیں ہے۔ جس شخص کی صرف ایک عمل کی بنیاد پر بخشش ہو گئی، معلوم نہیں اس نے وہ عمل کس جذبے کے ساتھ کیا ہوگا، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ کوئی ہمیشہ کا دستور العمر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کسی قید، کسی شرط، کسی قانون کی پابند نہیں۔ وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت تو ہر چیز پر وسیع ہے، اس لیے کسی کے ساتھ ناانصافی کبھی نہیں ہوتی، لیکن بعض اوقات کسی کو کسی عمل پر نواز دیا جاتا ہے جب وہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جاتا ہے۔ تاہم اس سے یہ نتیجہ ضرور نکالا جاتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام حقیر نہیں ہوتا، کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ کس نیک کام کو قبول فرما لے اور اس سے بیڑا پار ہو جائے۔ اس لیے کسی نیکی کے کام کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، لیکن یہ نتیجہ نکالنا درست نہیں کہ چونکہ یہ واقعات سننے میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نیک کام پر بخش دیا، لہذا اب تو نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ فرائض ادا کرنے کی ضرورت ہے، بس آدمی اللہ کی رحمت پر تکیہ کر کے بیٹھ جائے۔ چنانچہ یہ حدیث آپ نے سنی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عاجز شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے چھوڑ دے اور جو دل میں آ رہا ہے وہ کام کر رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ کام حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر تمنا اور آرزو لگائے بیٹھا ہے کہ اللہ میاں تو بڑے غفور الرحیم ہیں، سب معاف فرما دیں گے۔ بہرحال ان جیسے واقعات سے یہ نتیجہ